لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال إمامنا الرضا روحي وأرواح العالمين لترابه الفداء إن لنا عليكم حقا برسول الله فإذا أنتم أديتم ذلك وجب الحق لكم علينا. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر، ذاکرین کرام، شعراء کرام، مؤمنین کرام اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں نہایت معذرت پیش کرتا ہوں. میری طرف سے جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں اپنی حیثیت سے زیادہ ایک نیا آدمی جو ایک شہر میں گھوم رہا ہے اس نئے آدمی نے بڑی کوششیں کر کے آپ حضرات تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے. میری تعریف ہونی چاہیے. میں اس سے پہلے اتنا زیادہ ٹرینوں کے سفر سے آشنا نہیں تھا، لیکن اس موبائل کے ذریعے تمام چیزیں خود سرچ کی اور آپ حضرات تک پہنچا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. یہ مجانین حسین میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور شاق ابا عبداللہ الحسین میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں ایک مشہور کہاوت ہے، اچھا خطیب وہ ہے جو کم وقت میں زیادہ مطالب کو سمیٹ دے. مجلس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ یہ حقیر اچھا خطیب نہیں ہے، کیونکہ مجھ میں وہ استطاعت نہیں کہ میں زیادہ میٹر کو کم وقت میں سمیٹ دوں. تو ہو سکتا ہے 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو جائے، لیکن کوشش یہی کروں گا کہ ابھی تک جو بھی انتظار کی کیفیت گزری، حالانکہ جس فرش اعضاء ابا عبداللہ الحسین پہ بیٹھ کے آپ انتظار کر رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کے بہترین اوقات ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور اس کا احساس بعض اوقات اس لیے بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں جناب والا فرش اعضاء درسگاہ ہے، درسگاہ ہے، کلاس روم ہے، کلاس روم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فرش اعضاء ابا عبداللہ الحسین درسگاہ ہے، کلاس روم ہے، لیکن اس فرش اعضاء ابا عبداللہ الحسین کو فقط درسگاہ سمجھنا یا کلاس روم سمجھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں.
درسگاہ ہے، کلاس روم ہے، لیکن اسے فقط و محض کلاس روم سمجھنا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا ایک کلاس روم دکھائیں جہاں بیٹھ کے سانسیں لینا عبادت ہو، جہاں بیٹھ کے سانسیں لینا عبادت ہو۔ یہ فرش ابا عبداللہ الحسین ہے کہ جہاں جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تب تک آپ کی ہر سانس کے بدلے ملائکہ مقربین آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتے رہیں گے۔ اور دائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، 40 حسینی ہے، ایک ایسے مظلوم امام کا چہلم ہے کہ جس کا چہلم نہ بھائی بنا سکا، نہ بہن بنا سکی، نہ بیٹی بنا سکی۔ اس مظلوم کے چہلم کے لیے ہم سب بیٹھے امام حسین کو پوسا دینے کے لیے۔ مسلسل آپ جس مقام پہ جائیں، آج کی مجلس میں ہر جگہ ابا عبداللہ الحسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں ابا عبداللہ الحسین کا چہلم ہے وہیں ابا عبداللہ الحسین کے بھائی ابو الفضل عباس کا بھی چہلم ہے۔ تو لہٰذا میں کوشش یہ کروں گا کہ جناب ابو الفضل عباس اور ابا عبداللہ الحسین دونوں کی شخصیت کو مختصر وقت میں اپنی اوقات کے حساب سے پیش کر سکوں۔ خداوند متعال نے بغیر کسی خاص مقدمہ و تمہید، کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے جو میں کسی خاص مقدمے و تمہید کی طرف جاؤں، بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ، بس یہیں سے میری بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین کے قصے میں ایک جدا ڈیل فرمائی ہے۔ امام حسین کے قصے میں اللہ نے ایک جدا معاملہ کیا ہے۔ اس جدا معاملے کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف۔ کیسے جدا ڈیل خداوند متعال نے حسین کے معاملے میں کی؟ آپ فار ایگزامپل امیر المؤمنین کے حرم تشریف لے کے جائیں، امیر المؤمنین ابو الائمہ، تمام اماموں کے والد محترم، حضرت علی کی قبر پہ جائیں اور جانے کے بعد قبر کی مٹی اٹھائیں اور کسی بھی مرجع کی خدمت میں پیش کریں اور کہیں جناب مرجع، کیا علی کی قبر کی مٹی کھائی جا سکتی ہے؟ میں استثناء اور جدا ڈیل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو حسین کے معاملے میں اللہ نے کی۔ قبر کی مٹی، کس کی قبر کی مٹی؟ علی ابن ابی طالب ابو الائمہ، کسی بھی مرجع کی خدمت میں پیش کریں گے، کیا علی کی قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں؟ تو جواب آئے گا نہیں، کوئی بھی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، ساری مٹیوں کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ علی ابن ابی طالب کی قبر کی مٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول اعظم کی قبر کی مٹی ہی کیوں نہ ہو۔ میں جدا ڈیل سمجھا رہا ہوں جو خدا نے حسین کے معاملے میں کی۔ ساری قبروں کی مٹی کھانا حرام ہے، لیکن بات جب خاک شفائی حسین کی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ ہم نے اجازت دی۔ یہ جدا ڈیل ہے، جدا ڈیل ہے جو اللہ نے حسین کے معاملے میں کی۔ ان اللہ و تعالی اپنی اسی بات پر مؤید کے طور پہ حدیث آپ کی خدمت میں حضرت فرماتے ان اللہ تبارک و تعالی حسین بقتلہ 4 خصال، کہتے اللہ و تعالی نے امام حسین کو ان کے قتل کے عوض 4 خصلتیں عطا فرمائی۔ کچھ خصلتیں امام حسین، کچھ خصائص امام حسین کو ایسے خداوند متعال نے عطا فرمائے جو خصائص نہ علی میں پائے جاتے ہیں، نہ رسول اعظم میں پائے جاتے ہیں، نہ صدیقہ میں پائے جاتے ہیں، نہ کسی دیگر ائمہ میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسی صفات، کچھ ایسی خصلتیں جو اللہ نے حسین کو عطا فرمائی۔ کہتے اللہ تبارک و تعالی نے حسین کے قتل کے بدلے 4 خصلتیں عطا فرمائی۔ پہلی خصلت فی تربتہ، اللہ نے تربت حسین میں شفا قرار دی۔ پہلی خصلت، کسی تربت کے بارے میں روایات نہیں ہیں، لیکن حسین کی تربت کے بارے میں روایات ہیں۔ نوے امام حالت بیماری میں بستر پہ تشریف فرما سے اپنے غلام سے کہ جاؤ قبر حسین کی مٹی لے کے آؤ، کہ مولا آپ کو قبر حسین کی مٹی کی ضرورت؟ مولا نے فرمایا یہ روایت کامل الزیارات میں موجود ہے،
امام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا ہم ائمہ اطہار جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو حسین کی قبر کی مٹی سے شفا یاب ہوتے ہیں. یہ قبر حسین کی عظمت ہے. پہلی خصلت جعل الشفا فی تربتہ. بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں دل کربلا میں رکھنا پڑتا ہے. اربعین کی مجلس بھی انہی مجلسوں میں شمار ہوتی ہے کہ جہاں دل کربلا بین الحرمین میں رکھنا پڑتا ہے. ہر مجلسوں کا حال اور ہر مجلسوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن یہ اربعین یا عاشورہ کی مجالس کی کیفیت تھوڑی جدا ہوتی ہے. تو اس کیفیت سے جملات کو اپنے دلوں پہ نقش کرے. پہلی خصلت جعل الشفا فی تربتہ. پہلی خصلت یہ حسین کو عطا ہوئی ہے، اللہ نے حسین کی تربت میں شفا قرار دی. جعل الائمۃ من ذریتہ. اللہ بعد والے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سارے حسین کی نسل میں قرار دیے. یہ دوسری خصلت ہے. تیسری خصلت اجابت الدعاء قبتہ. اللہ نے حسین کو یہ خصلت دی ہے جو بھی زائر حسین کے قبے کے نیچے دعا مانگے اللہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے اس کی دعا قبول کرنے کی. یہ تیسری خصلت. یہ تیسری خصلت. چوتھی خصلت یقین کریں اس پہ پوری مجلس نہیں عشرے درکار ہے اس کی وضاحت کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے وقت کم ہونے کی وجہ سے میں صرف اور صرف لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سمجھیے گا جا کے گھروں پہ جا کے. پہلی خصلت اللہ نے شفا قرار میں ائمہ قرار دیے ذریت حسین میں. تیسری خصلت اجابت الدعاء تحت قبتہ. دعائیں قبول ہوتی ہے. چوتھی خصلت حسین کو جو اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ان کا ملا میں رہتا دن اس کی زندگی سے خدا دیتا ہے. یہ خصائص، یہ خصلتیں امام حسین کو خداوند متعال نے عطا فرمائی. ایک خصلت میں نے کہا نا آج مجھے ابو الفضل عباس کا تذکرہ کرنا ہے. میں ابھی لیوٹن میں ابا عبداللہ الحسین کا 1 گھنٹہ 15 منٹ تذکرہ کر کے آیا. ظاہر سی بات ہے میرا بھی ایک عاطفہ ہے، میرا بھی ایک دل ہے. میرا دل کہتا ہے کہ ابو الفضل عباس کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. ایک خصلت جو امام حسین کو ملی وہ خصلت کسی میں نہیں پائی جاتی ہے. وہ خصلت یہ ہے کہ عباس جیسا بھائی حسین کو دیا گیا، زینب جیسی بہن حسین کو دی گئی. عباس جیسا بھائی، زینب جیسی بہن، یہ امام حسین کے خصائص میں سے ایک خاصیت ہے. یہی وجہ علامہ امینی صاحب نے ایک مقام پہ لکھا، میرے ذہن میں نہیں ہے. علامہ امینی نے فرمایا کہ امام زمانہ کی غربت امام حسین سے زیادہ ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ امام حسین تنہا تھے، امام زمانہ بھی تنہا ہے، لیکن ان دونوں کی غربت میں فرق یہ ہے کہ امام حسین کے پاس عباس جیسا بھائی تھا، امام زمانہ کے پاس عباس جیسا بھائی نہیں ہے. تو جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، ایسا بھائی کہ جب تک وہ بھائی زندہ کسی کی مجال نہیں جو حسین ابن علی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. اور یہی وجہ ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں. کیا جملہ ہے؟ فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاصِي لِأَخِي. کیا خوبصورت بھائی ہے جو دوسرے بھائی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. کیا خوبصورت بھائی ہے جو دوسرے بھائی کی حفاظت کر رہا ہے. ہمارے یہاں ابو الفضل عباس کے مقام و مرتبے کے لیے بس یہ جملہ کافی، ہدیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ جملہ کافی، یقین کریں. ہمارے یہاں ایک ہے زیارت مأثورہ، ایک ہے زیارت غیر مأثورہ. غور فرما رہے ہیں؟ ایک زیارت مأثورہ ہے اور ایک زیارت ہے زیارت غیر مأثورہ. مأثورہ زیارت کسے کہتے ہیں؟ مأثورہ زیارت اسے کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ کسی معصوم سے ہو، اسے کہتے ہیں مأثورہ. یاد کرنے بچے بھی، اسے کہتے ہیں مأثورہ. غیر مأثورہ وہ زیارت کہ جس کے الفاظ معصوم کی زبان سے صادر نہ ہوئے ہوں. 14 معصومین کے علاوہ صرف اور صرف 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت مأثورہ ہے. غور فرما رہے تھوڑا تاکہ میں ایک منزل پہ لے کے چلوں. 14 معصومین کے سوا صرف 2 شخصیتیں کہ جن کی زیارت مأثورہ ہے. مأثورہ یعنی کہ جس کے الفاظ جو کسی امام سے صادر ہوئی ہیں. 2 شخصیتیں. ایک
تھے فاطمہ معصومہ قوم اور دوسری شخصیت ہے ابو الفضل عباس. بس میں ایک ایک معراج پہ کوشش کر رہا ہوں. ایک شخصیت ہے معصومہ قوم اور دوسری شخصیت کا نام ہے ابو الفضل عباس. ان کا زیارت نامہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی زیارت چھٹے امام سے نقل ہوئی. چھٹے امام کربلا معلیٰ تشریف لائے اور چھٹے امام نے اپنی زبان سے الفاظ جاری کیے. زیارت کے جملے دیکھیں: سلام اللہ و سلام علیہ و انبیائہ و رسلہ الی آخر. 7 یا 8 لوگوں کے سلام ابو الفضل عباس پہ چھٹے امام نے کیے. پہلا سلام کہ اے عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو. حالانکہ ہر ایک لفظ وضاحت قرآن میں جائے ذرا دیکھیں اللہ کن لوگ کر رہا ہے. اللہ کا سلام کس پہ تھا قرآن میں اگر جائیں تو حضرت عیسیٰ پہ. کب سلام تھا؟ سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اس دن مجھ پر اللہ کا سلام ہوگا. ایک وقت معین ہے، آج ہوگا مثال کے طور پہ، کل ہوگا یا پرسوں ہوگا، وقت معین ہے، ختم. اس کے علاوہ اللہ کا سلام نہیں. اللہ کا سلام کن لوگوں پہ ہے قرآن میں؟ انبیاء کا سلام اللہ کے لیے، اللہ کا سلام انبیاء کے لیے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا سلام ہو آپ پر، ملائکہ کا سلام ہو آپ پر، انبیاء کا سلام ہو آپ پر، صدیقین کا سلام ہو آپ پر، شہداء کا سلام ہو آپ پر، صالحین کا سلام ہو آپ پر. فیما تغتدی و تروح، میں نے بیان کیا تھا نا، انبیاء پر اللہ سلام کر رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں جناب عیسیٰ کہ مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، مجھ پر اللہ کا اس دن سلام. لیکن یہاں حضرت شخصیتوں کا سلام کرنے کے بعد بیان فرماتے تم پر اللہ کا سلام، ملائکہ کا سلام، صالحین کا سلام، صدیقین کا سلام. نہیں، فیما تغتدی و تروح، ان تمام لوگوں کا نام ہوتا ہے ہر روز. یہ مقدمتاً میں نے بیان کر دیا تھا کہ آپ کو اس زیارت کی عظمت کا اندازہ ہو جائے. جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ مقام یہ ہے. یہ میں نے مقدمتاً بیان کیا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اس زیارت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. یہ زیارت کون سی زیارت ہے؟ زیارت ہے مأثورہ، جو کسی امام سے صادر ہوئی. اسی زیارت میں 3 لعنتیں بھیجی گئی ہیں. بس میں یہاں سے ابو الفضل عباس کے فضائل کی معراج تک لے جانے کی کوشش کروں گا. 3 لوگوں پہ، 3 گروہ پر لعنت کی ہے چھٹے امام نے. پہلی لعنت: لعن اللہ من قتل عباس، لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا. یہ پہلی لعنت. پہلی لعنت، لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا. اس لعنت میں نہ ہم شریک ہوتے ہیں نہ آپ شریک ہوتے. بھائی 1300 کچھ سال ہو چکے ہم اس دنیا میں آئے، اس وقت ہمارا وجود تھا نہیں، تو لہٰذا ہمارا شمار الحمدللہ قاتلین ابو الفضل عباس میں نہیں ہے. تو یہ لعنت ہم پہ صادق نہیں آتی. پہلی لعنت: لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ بینک وبین من، لعنت ہو اس پر جو آپ فرات کے پانی کے درمیان رکاوٹ بنا. یہ دوسری لعنت. اس لعنت ہی ہم اور آپ شریک نہیں ہو. عباس کی معرفت کا احساس دلانا چاہ رہا ہوں. پہلی لعنت جس نے آپ کو قتل کیا. دوسری لعنت اس پر جس نے آپ پر فرات کے پانی کو بند کیا. نہ پہلی لعنت سے ہمارا تعلق ہے نہ دوسری لعنت سے تعلق ہے، لیکن تیسری لعنت سے کہیں نہ کہیں ہمارا بھی تعلق ہو سکتا ہے اگر ہم نے کوئی. لعن اللہ من قتل ولعن اللہ بین ماء الفرات ولعن اللہ جہل حقک. اے عباس، لعنت ہو اس پر آپ پہ پانی بند کیا، لعنت ہو اس پر یہ جملہ بڑا عجیب ہے، میں اس جملے کو نہیں پایا. لعنت ہو جو عباس کے مقام سے آشنا نہ ہو. صادق لعنت کر رہے اس آدمی پر جس کے اندر عباس کی معرفت نہ ہو. اس جملے کو مزید واضح کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. ایک مقام ہے جہاں رسول اعظم
کے بارے میں فرماتے من مات یعرف امام زمانے ہی مات میتتن مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت کے نقطہ والے امام رسول فرماتے وہ بھی امام زمانہ کی بغیر کی موت ہوتی ہے جو بھی اب دنیا لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ مقام ہے کس کا؟ ابوالفضل عباس کا. لعنت ہو اس پر جو آپ کی معرفت سے غافل ہو، جس کے اندر عباس کی معرفت نہ ہو. امام صادق اس پہ لعنت کر رہے ہیں. عباس کا مقام پہچاننا ہم پہ اور آپ پہ واجب ہے کہ عباس کا مقام پہچانے. اچھا یہ لعنت کیوں ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کچھ خامیاں دیکھی گئی کہ جس کی وجہ سے لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو عباس کے مقام سے آشنا نہ ہو. ایک عالم دین تھے کربلا یہ معلیٰ میں، ایک عالم دین تھے. کبھی کبھی ہوتا ہے علم کا انسان پہ حیضہ سوار ہو جاتا ہے، بقراتی سوار ہو جاتی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جناب والا اپنے آپ کو انسان بڑا قابل اور بڑا پڑھا لکھا اور بہت بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اوپر علم کا بخار سوار ہو جاتا ہے. ایسے ایک صاحب تھے جن کے اوپر علم کا بخار سوار ہوا اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ جناب والا اگر آپ دیکھو غور کرو تو ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے پاس عباس سے زیادہ علم ہو. غور کیجئے گا پھر اس کا جواب یہ فضائل کی معراج ہوگی کہ ممکن ہے. میں نے دعویٰ لعنت ہو اس پر کہ جس کے اندر عباس کی معرفت نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے مصادیق کہیں دیکھے گئے ہیں نا، مصادیق بیان کر رہا ہوں. ایک صاحب ایک عالم دین دعویٰ کرنے لگے کربلا کے عالم دین کے جناب والا ہو سکتا ہے میرا علم عباس سے زیادہ ہو. کہ وہ کیسے؟ کہ اس وجہ سے کہ اگر آپ تاریخ میں جائیں روائی کتب میں جائیں تو ابوالفضل عباس سے کوئی خطبے نظر نہیں آتے، کوئی حدیثیں نظر نہیں آتی کہ جس سے اندازہ لگایا جائے کہ عباس بہت پڑھے لکھے تھے. میں بات کو یہیں روک کے کہتا چلوں کسی بھی سردار میں دو کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، دو صفت کا ہونا ضروری ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ جس لشکر کا اسے سردار بنایا گیا ہے اس لشکر میں سب سے بڑا شجاع و بہادر ہو. دوسری صفت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو. یہ دو صفت ہیں. اب ذرا تصور کریں اگر حسین ابن علی نے اپنے لشکر کا علمبردار یا سردار عباس کو بنایا ہے تو طبعاً عباس ان میں سب سے زیادہ بہادر بھی تھے. بہادر ہو تو جنگ صفین میں لاکھوں کے مجمع کو آنکھوں پہ اگر دیکھنا ہو تو کربلا میں حسین کا مزاج یہ علم ابوالفضل یہ علم ابوالفضل عباس ہے. لاکھوں کے لشکر کو روکے رہے یہ شجاعت تھی. مزاج حسینیت کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات ہے. عباس مزاج حسینیت کو سمجھتے تھے. یہ عالم دین کہنے لگے کہ جناب والا ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جہاں ابوالفضل عباس سے علمی مواد صادر ہوا ہو تو لہذا احتمال ہے کہ میرا علم عباس سے زیادہ. خلاصہ میں اس لمبے قصے کو شارٹ کرتے ہوئے نتیجہ آپ کے حوالے. علامہ جوادی صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک بہترین قصہ نقل کیا. وہ جو ابوالفضل عباس سے بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب والا ابوالفضل عباس سے کوئی حدیثیں نہیں ملتی، کوئی روایتیں نہیں ملتی، کوئی علمی مواد نہیں ملتا تو لہٰذا ابوالفضل عباس سے زیادہ ہم قابل ہیں. ان کے لیے کہنے لگے نوے امام کے پاس ابو ہاشم جعفری تشریف لائے. میں بڑی بڑی محنت سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے دعاؤں کا متمنی ہوں، بس تھوڑا سا تاکہ مجھے بھی حوصلہ مل جائے تاکہ میں آگے والی بات آپ حضرات کے سامنے بآسانی رکھ سکوں.
ابو ہاشم جعفری نوے امام، میں عباس کا علم بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ میری کیا اوقات میں ابو الفضل عباس کا علم بتاؤں اور سمجھاؤں، لیکن کوشش کر رہا ہوں۔ ابو ہاشم جعفری نوے امام کی خدمت میں گئے، نوے امام کسی سے محو گفتگو تھے، ابو ہاشم جعفری نے دیکھا کہ نوے امام کسی سے محو گفتگو ہیں، مثلا ایک شخص آ رہا ہے جو ہندی میں گفتگو کر رہا ہے، حضرت اس کا جواب ہندی میں دے رہے ہیں، کوئی سندھی میں گفتگو کر رہا ہے تو حضرت اس کا جواب سندھی میں دے رہے ہیں، کوئی فارسی میں گفتگو کر رہا ہے سوال کر رہا ہے تو حضرت اس کا جواب فارسی میں دے رہے ہیں، کوئی عربی میں کر رہا ہے تو حضرت اس کا جواب عربی میں دے رہے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، امام کے پاس گئے کہ مولا آپ اتنی زبانوں پہ مسلط ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہر انسان کی زبان کو جانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اچھا ابو ہاشم جعفری زمین کی طرف جھکو۔ ابو ہاشم جعفری زمین پہ جھکے کہ کنکر اٹھاؤ، ابو ہاشم جعفری نے کنکر اٹھایا۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں عباس کا علم اگر ہے تو منبع کیا ہے عباس کے علم کا، اور عباس کے علم کا اندازہ کیا ہے، بس اسی جملے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ابو ہاشم جعفری سے مولا نے فرمایا ذرا جھکو، کنکر اٹھاؤ۔ ابو ہاشم جعفری نے کنکر اٹھایا، مولا نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی زباں پہ رکھا، اپنی زبان سے اٹھا کے ابو ہاشم جعفری کو دے دیا۔ ابو ہاشم جعفری نے جیسے ہی اپنے منہ میں رکھا، ابو ہاشم جعفری کہتے میں فی الفور 70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا۔ بھئی یہاں سے جملہ سنیے گا کہ میں فی الفور 70 زبانوں پر مسلط ہو گیا۔ اب جملہ یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان، وہ ابو ہاشم جعفری، وہ غیر معصوم جو نوے امام کے پاس آئے، نوے امام کنکری کے ذریعے اپنا لعاب دہن اس تک پہنچائے تو وہ 70 زبانوں پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا جس نے پیدا ہوتے ہی علی کی زبان چوسی ہو؟ اس کے علم کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ وہ نوے امام کے پاس غیر معصوم، مولا اسے کنکری کے ذریعے اپنا لعاب دہن دے تو وہ 70 زبانوں پہ مسلط۔ ذرا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ کہ جس نے براہ راست علی کی زبان چوسی ہو، حسین کی زبان چوسی ہو، اس کے علم کی معراج کیا ہوگی، کیا معراج ہوگی۔ آیت اللہ صافی گلپیگانی تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے قبلہ جناب سلمان کے بڑے فضائل ہیں، جناب سلمان کے بارے میں رسول اعظم فرماتے سلمان ہم اہل بیت میں سے، کہ قبلہ میں کنفیوز ہوں۔ کیوں کنفیوز ہے؟ کہ میں کشمکش میں پڑا ہوا ہوں، سلمان افضل ہیں یا ابو الفضل عباس؟ یہ ایک عالم کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ میں کشمکش میں پڑا ہوا ہوں، جناب سلمان افضل ہیں یا پھر ابو الفضل عباس؟ آیت اللہ صافی گلپیگانی کا مسکراتے ہوئے جواب کہ تم عباس کا مقابلہ سلمان سے کر رہے ہو، عباس اگر دعا کرے تو خدا 70,000 سلمان پیدا کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ عباس اگر دعا کریں تو خدا 70,000 سلمان پیدا کر دے۔ یہ مقام ہے ابو الفضل عباس کا۔ یہ مقام کیوں ہے ابو الفضل عباس کا؟ آپ کو پتہ ہے کیوں مقام ہے؟ کربلا میں بہت سارے لوگ تھے، بہت ساری شخصیات تھیں، بہت سارے صحابہ تھے، لیکن جو مقام عباس کا ہے وہ مقام کسی کا نہیں۔ وہ مقام کہتے ہیں جنت میں ابو الفضل عباس کو خداوند متعال نے 2 بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے۔ جب وہ 2 پروں سے پرواز کریں گے تو روایت کے جملے ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ، ملائکہ، انبیاء مقام عباس کو دیکھ کے غبطہ کریں گے، تعجب کریں گے، رشک کریں گے۔ کیسا رشک؟ رشک کہتے ہیں یعنی حسرت بھری نگاہوں سے عباس کے مقام کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے پروردگارہ کاش یہ مقام میرا بھی ہوتا۔ وہ مقام خدا عباس کو دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بس میں ایک پیغام کی طرف لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ بڑی سمپل وجہ ہے۔
ابو الفضل عباس نے کربلا میں اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اپنے وجود کو امام زمانہ کے سامنے سرنڈر کر دیا. ماشاءاللہ. یہ راز ہے عباس کی کامیابی کا، راز ہے. اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر کر دیا. میں فار ایگزامپل اسی زیارت میں ایک جملہ ہے، اسی زیارت میں چھٹے امام گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں پتہ ہے؟ اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق. اے عباس، میں امام معصوم، وہ کہ جو وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کا فرزند، یہ گواہی دے رہا ہے کہ اے عباس، آپ نے اپنے آپ کو حسین کے سامنے تسلیم کر دیا، حسین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. یہ سب سے بڑی صفت ہے عباس کی. کوئی آپ سے پوچھے عباس کی سب سے بڑی صفت، تو کہنا سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ عباس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اپنے وجود کو حسین کے حوالے کر دیا. یہ عباس کی سب سے بڑی صفت ہے. کیسے میں فار ایگزامپل جب مدینے سے ابا عبداللہ الحسین نکلے تھے، جب مدینے سے نکلے تھے، بہت سارے لوگ آئے امام حسین کو مشورہ دینے کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں. کوئی آ کے کہہ رہا ہے مولا آپ ایسا کیجئے مکہ نہ جائیے. امام نے کہا بسم اللہ ٹھیک ہے. ایک آئے کہنے لگے مولا آپ ایسا کیجئے مدینے میں ہی رہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے. حتیٰ محمد حنفیہ آ کے اپنی ظرفیت کے مطابق امام حسین کو مشورہ دے رہے. صحابہ امام حسین سے سوال کر رہے ہیں مولا آپ اگر اس طرف جا رہے ہیں تو کیوں، اس طرف آ رہے ہیں تو کیوں، ہر جگہ آپ کو کیوں چرا، سب کے سوالات ملیں گے، سب کے سوالات ملیں گے. لیکن اس پورے سفر میں مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، سب نے سوال کیا، سب نے مشورہ دیے. کہیں ایک ایسا مقام مجھے دکھائیے کہ جہاں عباس نے اپنی طرف سے حسین سے کوئی سوال کیا ہو یا مشورہ دیا. اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو سرنڈر کرنا. اس طرح سے اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر کیا. اور سرنڈر کرنے کے بعد صرف اتنا نہیں ہے، اور یہ نہ سوچے امام حسین جس طرح سے ابو الفضل عباس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. زیارت کا جملہ کیا ہے؟ فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاصِي عَنْ أَخِي. کیا بہترین بھائی ہے جو اپنے بھائی کی حفاظت کر رہا ہے. امام وقت کی حفاظت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ابو الفضل عباس کا ایک ہنر ہے، ایک ہنر ہے کہ جب تک یہ ام البنین کی وصیت تھی، جناب ام البنین کی وصیت تھی ابو الفضل عباس کو. کچھ وصیتیں جو ابو الفضل عباس کے لیے بڑی مشہور و معروف ہیں، انہی میں سے ایک وصیت ہمیشہ جناب ام البنین فرمایا کرتی تھی اے میرے بیٹے عباس، یہ جو حسن و حسین ہیں خبردار انہیں تم اپنا بھائی نہ سمجھنا، بھائی نہ سمجھنا. بی بی ایسا کیوں کہ عباس وہ جو حسن و حسین ہیں وہ کائنات کی شہزادی کے بیٹے ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے. یہ ام البنین یہ کنیز ہے اس دہلی کی اور اس دروازے کی، کنیز ہے، کنیز ہے. روایتیں ہیں کہ جب جناب ام البنین علی کی چوکھٹ پہ آئیں تو پہلے علی کی چوکھٹ کو چوما. انہی گنہگار آنکھوں سے روایت پڑی ہے. جناب ام البنین کا نام فاطمہ ہے. پتہ ہے جناب ام البنین کا نام فاطمہ ہے. جب گھر میں تشریف لائیں، حضرت امیر کے پاس گئیں کہ علی جان آپ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلایا کیجئے. شہزادی کی معرفت دیکھیں. اگر آپ کو کسی مقام پہ جانا ہے، کسی مقام پہ جانا ہے تو آل محمد کی غلامی کرنا سیکھیں. جتنی آل محمد کی غلامی کریں گے اتنا ہی آپ کا مقام بلند و بالا ہوگا. علی کی اور بھی تو زوجہ تھیں، لیکن جو مقام ام البنین کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اگر فاطمہ کی کوئی خدمت گزار ہے تو وہ حضرت ام البنین. یہ معرفت دیکھیں، معرفت دیکھیں. امیر المؤمنین سے عرض کر رہے ہیں کہ علی جان مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلایا کرو. کیوں؟ کہ آپ جب مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں تو میں گھر میں دیکھتی ہوں فاطمہ کے دو لاڈلے حسن و حسین، ان کی نظریں ادھر ادھر گھومنے لگتی ہیں، شاید وہ اپنی ماں کو تلاش کرنے لگتے. یہ معرفت تھی ام البنین کی کہ بیٹا عباس یاد رکھو یہ جو حسن و حسین ہیں یہ تمہارے آقا ہیں، بھائی نہیں ہیں، آقا ہیں. اگر یہ کسی غلام کو حکم دے
تو دوڑتے ہوئے یہ انتظار نہ کرنا کہ غلام کام کرے، بلکہ اس غلام سے پہلے تم اس حکم کو بجا لانا. یہ تربیت تھی ام البنین کی. یہی وجہ ہے جناب ابو الفضل عباس نے کبھی سبقت نہیں کی اور کوئی ایسا مقام نہیں آیا کہ جہاں حسین کی طرف کوئی آنچ آئی ہو اور ابو الفضل عباس خاموش ہو. ابو الفضل عباس نے جب دیکھا مکے کا ماحول خراب ہو چکا ہے، لوگ اپنے کپڑوں میں آستینوں میں خنجر لے کے ابا عبداللہ الحسین کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. مولا نے جب یہ ماحول دیکھا، خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے اور جانے کے بعد خطاب کیا کہ سنو ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون البیت لامام البررہ، اے کفار و فجار، آیا تم خانہ کعبہ کا دروازہ امام بررہ پہ بند کرنا چاہتے ہو؟ من ہوا احق بہ من سائر البریہ، کہ جو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہے اس خانہ کعبہ کی زیارت کا، اس کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو؟ اچھا، اسی عبارت میں خطبے کے پہلے جملے میں تھوڑا سا غور کریں تو ایک اور نتیجے کی طرف جائیں گے. ابو الفضل عباس نے جملہ کیا استعمال کیا؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کفار و فجار. میں کہوں گا جناب حضرت الف، کفار و فجار کا کام کعبے کے پاس کیسا ہے؟ بھائی حج کون کرے گا؟ حج کوئی کافر کرے گا؟ حج کوئی فاجر انجام دے گا؟ بھائی حج کون کرے گا؟ حج مسلمان کرے گا. حج مسلمان کرے گا. لیکن ابو الفضل عباس خطاب کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کفار و فجار. گویا حضرت بتانا چاہ رہے کہ جو حسین کے قتل کا ارادہ رکھے وہ کافر کے سوا کچھ نہیں ہوتا. کہ اے کفار و فجار، تم خانہ کعبہ کا دروازہ اس پہ بند کر رہے ہو جب یہ لوگ ارادے سے آئے حسین ابن علی کو قتل کرنے کے. کہ اے کفار و فجار، کیا تم دروازہ اس پہ بند کر رہے ہو جو تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ کہ خدا کی قسم اگر مشیت الہی نہ ہوتی تو لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی، تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جس کعبے کی زیارت اور طواف تم کر رہے ہو وہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھتا اور میرے مولا حسین کا طواف کرتا. کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے. لطار البیت قبل ان یمشی لدی، خود یہ خانہ کعبہ اٹھتا اور میرے مولا کا طواف کرتا. قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، لوگ اس پتھر کو چوم رہے، یہ پتھر میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. تم حسین کو مارنے آؤ، حسین کو مارنا. کہ سنو وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مَشِيَّةُ مَوْلَائِ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقَرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَسَافِيرِ الطَّيْرَانِ. اگر مشیت الہی نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں تم سب پر باز شکاری کی طرح ٹوٹ پڑتا. اگر مشیت الہی نہ ہوتی تو باز شکاری کی طرح ٹوٹ پڑتا. مولا نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، اس کو پورے وجود اور کیفیت کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. مولا نے فرمایا اچھا اتخون قومی یلعب بالموت فی الطفولیہ، یہ کیا تم بار بار کہہ رہے ہو کہ جناب والا ہم خنجر لے کے آئے، ہم تلواریں لے کے آئے، ہم حسین کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے. مولا کا جملہ سنیے. مولا نے فرمایا اتخون قومی یلعب بالموت فی الطفولیہ، آیا تم ان خنجروں سے اور تلواروں سے اس قوم کو ڈرا رہے ہو جو قوم نے اس کھلونے کو بچپنے میں بازیچہ بنایا ہو؟ اتخون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ، اس قوم کو ڈرا رہے ہو جس قوم نے موت کو اپنے بچپن کا سب سے بڑا کھلونا بنایا ہو. اب ذرا تصور کریں جس قوم نے اپنے بچپن میں موت کو کھلونا بنایا ہو فکیف کان بالرجولیہ، اس بھری جوانی میں عالم کیا ہوگا. جب بچپنے میں موت سے کھیلتے ہوں
اس جوانی میں کیا عالم ہوگا؟ پھر مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ سنو، مجھے پتا ہے تم لوگ بھی اسی فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو جس فتنے میں قریش مبتلا ہوا تھا۔ قریش نے کیا کیا جناب والا؟ قریش رسول اللہ کو مارنا چاہتے تھے اور رسول اللہ کے لیے مختلف منصوبے بنائے، کبھی اونٹ کے پیچھے سے آئے، کبھی گھر کے پیچھے سے آئے، کبھی دیوار گرانے کی کوشش کی، کبھی زہر دینے کی کوشش کی، ہمیشہ کوشش کرتے رہے قریش، لیکن قریش کبھی بھی اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ بھئی یہ جملہ مولا ابوالفضل عباس کا ہے، میں نے کیا کہا تھا؟ فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاصِي لِأَخِيهِ، کیا بہترین بھائی جو اپنے بھائی کی حفاظت کرے۔ سنیں کس طرح سے حفاظت کر رہا ہے ابوالفضل عباس، یہ جملہ دیکھیں، کمال اطمینان و یقین دیکھیں۔ عباس فرما رہے تم لوگ اسی فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو جس فتنے میں قریش مبتلا ہوئے۔ قریش بارہا رسول اعظم کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کو مارنا امپاسبل تھا، کیونکہ علی ابن ابی طالب زندہ تھے۔ جب تک علی زندہ ہے کسی میں مجال نہیں جو رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اب ذرا سوچو، جس طرح قریش رسول کو مار نہ سکے کیونکہ علی زندہ تھے، پھر تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم حسین تک پہنچو؟ عباس زندہ ہو۔ تم نے سوچ کیسے لیا؟ تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم حسین تک پہنچو جبکہ عباس زندہ ہو؟ ہاں ایک راستہ ہے حسین تک پہنچنے کا، ایک راستہ ہے، یہ راستہ خود ابوالفضل عباس بیان فرما رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں راستہ کیا ہے حسین تک پہنچنے کا۔ تم حسین کو مارنا چاہتے ہو نا، حسین کو مارنا چاہتے ہو نا، ٹھیک ہے، میں راستہ بتاتا ہوں حسین کو کیسے مار سکتے ہو۔ تعالوا اخبرکم بسبیلہ، آؤ ذرا قریب آؤ، میں تمہیں حسین تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہوں۔ کیا راستہ ہے؟ بادروا فی قتلہ واضربوا عنقہ، اگر تم حسین کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو تو آؤ میرے قتل میں جلدی کرو، میرے قتل میں جلدی کرو، میری گردن میرے تن سے جدا کر دو، کیونکہ جب تک عباس زندہ ہے کسی میں مجال نہیں جو حسین ابن علی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، کسی میں مجال نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اور یہی وجہ ہے جب تک آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تک عباس زندہ رہے کسی میں مجال نہیں تھی جو حسین ابن علی کی طرف آنکھ اٹھائے، کسی میں مجال نہیں تھی جو حسین ابن علی سے بدتمیزی کے ساتھ کلام کرے جب تک عباس زندہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین نے روز عاشورہ سارے لاشیں اٹھائے، اکبر کا لاشا اٹھایا، امام حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ اکبر کا لاشا، جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا لیکن چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ روایت انہی آنکھوں سے پڑی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے حسین کی شہادت کا وقت قریب آتا جاتا تھا حسین کے چہرے پہ مزید مسکراہٹ طاری ہو رہی تھی، مزید چہرہ حشاش و بشاش کھلتا جا رہا تھا جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ لیکن دو ایسے مقام ہیں کہ جہاں حسین کے چہرے پہ اظہار یا آثار شکستگی نمودار ہوئی، دو مقام۔ پہلا مقام جب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گرے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ حسین حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ پہنچے، حبیب کا سر اپنی گود میں رکھا کہ حبیب ابھی حسین غریب ہو گیا، حبیب یہ حسین غریب ہو گیا۔ یہ ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام، ایک تصور دلاؤں گا، دیکھیں رونا رولانا خود انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، اور میں زیادہ شہادت عظمیٰ پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، صرف تصور دلاؤں گا، اس تصور کو تصور کی طرح سوچیے گا۔ امام حسین کا ایک مشہور و معروف جملہ،
ہمیشہ ہم نے ذاکرین سے سنا جملہ یہ ہے کہ جب ابوالفضل عباس گھوڑے سے گرے زمین پہ آئے، امام حسین عباس کی طرف دوڑے، ایک جملہ فرمایا، الآن انکسر ظہری، اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کاش میں تصور دلا سکوں۔ اس جملے کو جب ہمارے ذاکرین کرام پڑھتے ہیں تو باقاعدہ وہ اپنے ہاتھوں کو کمر پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حسین نے ہاتھوں کو کمر پہ رکھا اور فرمایا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر جھک گئی، ٹوٹ گئی۔ میں ایک جملہ کہوں، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، استعارہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہو، یہ ایک استعارہ ہے۔ میں کچھ سخت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ یہ کیسا استعارہ ہے۔ عرب میں یہ جملہ انسان تب استعمال کرتا ہے جب اس کی زندگی کا سارا اثاثہ ختم ہو گیا ہو، جب اس کی زندگی کا سارا اثاثہ ختم ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں نا لائف میں ہوتا ہے کبھی کبھی، ابھی یہ راستہ باقی ہے، ابھی یہ راستہ باقی ہے، اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، اس سے ہم سروائیو کر لیں گے۔ عرب میں جب سارے راستے بند ہو جائیں، کسی ایسی چیز پہ حملہ ہو جائے یا ختم ہو جائے کہ جس پر انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ ہو، تب ایک عرب کہتا ہے اس حادثے سے، اس واقعے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اکبر حسین کا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن جب عباس کے لاشے پہ پہنچے کہ عباس تیرے مرنے سے حسین کا سب کچھ ختم ہو گیا، اب حسین کا کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج ان دو بھائیوں کا، دو غریبوں کا، دو بے کسوں کا، دو بے وطنوں کا چہلم منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دو شخصیتیں ہیں کہ جن کی بہن کی بڑی حسرت تھی لاشے سے چپٹ کے رونے کی۔ جب زندان سے رہائی ملی، جیسے ہی قید سے باہر نکلے، زندان سے باہر نکلے، اچانک زینب علیہ مقام زمین پہ بیٹھ گئی کہ سجاد عماریوں کو آمادہ کیا جائے، عماریوں پہ سیاہ لباس ڈال دیا جائے۔ ہاتھوں کو جوڑا، اماں زینب ذرا بتائیں تو صحیح کہاں کا ارادہ ہے، مدینہ چلنا چاہتی ہے کہ نہیں عماریوں کو کربلا کی طرف موڑو، ابھی اپنے بھائی پہ رونا جو ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ چلا، لیکن سب کی نظریں زندان شام کے اس اندھیرے میں ہیں۔ عجب نہیں، سکینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زینب علیہ مقام نے فرمایا ہو، اے میری بیٹی سکینہ، تیرے بابا کے پاس جا رہی ہوں، تیرے بدلے بابا کی خدمت میں دکھ پیش کر دوں گی۔ سکینہ تو گھبرانا نہیں، میں تیرے بدلے حسین کی خدمت میں پیش کروں گی، حسین کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے شمر نے تیرے گالے پہ تازیانے مارے، کس طرح سے تیرے گوشوارے چھینے۔ اس بیٹی کی بڑی خواہش تھی آزادی کی، بڑی تمنا تھی آزادی کی۔ بس آزاداروں، 40 حسینی ہے، 40 حسینی ہم سنتے رہتے ہیں۔ کربلا کا پہلا زائر جناب جابر بن عبداللہ الانصاری، روایت کے الفاظ ہیں جناب جابر کربلا پہنچے عطیہ کوفی کے ساتھ۔ عطیہ کوفی نے جابر کا ہاتھ پکڑا، جابر نابینا تھے، جابر کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اگرچہ جابر کو دکھائی نہیں دیتا لیکن دل کی آنکھیں اتنی روشن ہیں کہ آنکھیں بند ہونے کے باوجود قبر حسین تلاش کر لے رہی ہیں۔ جابر نے عطیہ کوفی سے کہا، اے عطیہ کوفی، ذرا مجھے کربلا کی اس ریت پہ لے کے تو چل، میں خود امام حسین کو محسوس کر لوں گا۔ ایک مقام پہ پہنچے، جابر نے دونوں ہاتھ رکھے، اچانک چیخ چیخ کے رونے لگے، اے عطیہ، خدا کی قسم، ھذا ہوا قبر الحسین،
خدا کی قسم یہ قبر حسین ہے، ارے یہ وہ خوشبو ہے جو میں حسین کے بدن سے سونگھا کرتا تھا، خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی خوشبو ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، جابر حسین کی قبر سے لپٹ کے بڑا گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں، سلام ہو آپ کی ان خشک رگوں پر جن پہ شمر نے خنجر چلایا، ارے سلام ہو آپ کی گردن پر جس گردن کو شمر نے پشت سے ذبح کیا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایتوں کے جملے ہیں، جابر ابھی رو ہی رہے تھے، اچانک قبر سے آواز آئی، اے جابر ذرا دور ہٹ جا، کوفہ و شام فتح کر کے میری دکھیاری بہن زینب۔ اللہ فرمایا، جابر ذرا قریب آؤ، کربلا میں سناؤں گی، میں بتاؤں گی۔ ارے میں نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ پر روایت سنیے گا، حق گریہ ادا کیجئے گا، ایسے روئیے گا جیسے اپنے جواں بیٹے پہ روتے ہیں۔ جابر ذرا قریب آؤ، جابر میں بتاؤں گی۔ جناب زینب علیہ مقام نے فرمایا، یا جابر ہنا قد ذبح الحسین بسیف شمر ہنا قد تربوا منہ الجبین۔ اے جابر یہ مقام وہ ہے جہاں اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی، اے جابر یہ مقام وہ ہے جہاں میرا بھیا عباس ایڑیاں رگڑتا رہا، یہ مقام وہ ہے جہاں عباس کا بازو قلم ہوا، اے جابر یہ مقام وہ ہے جہاں قاسم کے ٹکڑے ہواؤں میں پریاد کرنے لگے، اے قاسم اے جابر یہ مقام وہ ہے جہاں میرا بھیا حسین اصغر کے لیے پانی لینے گیا، پانی کے بدلے تیر ملا۔ آج سب کا چہلم ہے نا، سب پہ گریہ کرنا ہے نا، اے جابر یہ مقام وہ ہے جہاں میرے 2 ننھے ننھے سے بیٹے اون و محمد قتل ہوئے۔ جابر ذرا قریب آ، یہ مقام وہ ہے جہاں میں نے دیکھا الشمر جالسون علی صدر الحسین، اور الشمر حسین کے سینے پہ بیٹھ کے آہستہ آہستہ گردن کو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس آخری روایت بیان کروں، اس سے زیادہ مصائب پڑھنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، بس حق گریہ ادا کرے، شہزادی کو راضی کرے۔ بس ایک جملہ سمجھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، خنجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ خنجر کسے کہتے ہیں؟ چاقو کسے کہتے ہیں؟ چاقو کا کام ہوتا ہے، میری طرف دیکھیں، چاقو کا کام ہوتا ہے آگے پیچھے ہو کر کسی چیز کو کاٹنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خنجر کا کام ہوتا ہے آگے پیچھے ہو کے کسی شے کو کاٹنا۔ اب ذرا بتا تھا یا پھر خنجر لیا اس طرح حسین کی گردن پہ مارنا شروع کیا، آواز آئی آدم ذرا حسین کو سنبھالو۔ آدم نے کہا میرے بس میں نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ جانے آپ کا حسین جانے۔ رسول نے دیکھا، رسول دیکھ نہ سکے، یا علی آپ کا بیٹا آپ کے حوالے۔ ارے جب علی دیکھ نہ سکے آواز دی، اے فاطمہ آپ کا بیٹا آپ کے حوالے۔ فاطمہ آگے بڑھی، اپنا دامن بچھایا، حسین کو سر کو لیا، اپنے دامن میں رکھا۔ ارے میں ماں ہوں، شمر ذرا آہستہ خنجر چلا، چکیا پیس کے حسین کو پالا، خنجر لگا، لا الہ الا اللہ محمد ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر
وجعلنا من اعوانه وانصاره. پروردگارہ ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب 40 حسینی کے دن تو نے کہا جب بھی کوئی انسان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کسی شے کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا رد نہیں کرتا. آج ہماری آنکھیں نم ہیں، وہ بھی اس امام پہ آنکھیں نم ہیں کہ جس امام کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا میں مار دیا گیا. اے میرے پروردگارہ یہ عشق حسین کے آنسو ہماری آنکھوں میں ہیں. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اے میرے پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.